میں ہوں ساحر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC اردو کا کورونا وائرس سے متعلق مختصر دورانیے کا خصوصی بلیٹن۔ آج کے بلیٹن کا آغاز پاکستان کی خبروں سے کرتے ہیں۔ پاکستان کے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر یعنی NCOC کے مطابق ملک میں کورونا وائرس کے کل متاثرین کی تعداد 2,53,000 تک بڑھ چکی ہے، جبکہ اب تک 5,320 اموات ہوئی ہیں۔ 13 جولائی کو پاکستان میں اس عالمی وبا سے 50 اموات ہوئیں، جبکہ 1,900 سے زائد افراد میں کووڈ-19 ٹیسٹ کے نتائج مثبت آئے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کی پاکستان میں کورونا وائرس کے حوالے سے جاری کردہ یومیہ رپورٹ کے مطابق ملک میں پہلی مئی سے 12 جولائی تک کے اعداد و شمار کی روشنی میں یہ نظر آ رہا ہے کہ بیماری کے پھیلاؤ میں کمی دیکھنے میں آئی ہے، اور جون کے پہلے 3 ہفتوں میں جو تیز رفتاری نظر آ رہی تھی اب وہ بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے۔ اسی رپورٹ میں دیکھا جائے تو نظر آتا ہے کہ اموات میں کمی ضرور آئی ہے، لیکن اس میں اتنی تیز رفتاری نہیں ہے۔ اگر صرف جولائی کی بات کی جائے تو پاکستان میں اب تک اس ماہ 800 سے زیادہ اموات واقع ہوئی ہیں، اور ملک میں شرح اموات ابھی بھی 2.28 کے قریب ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس سے نمٹنے والے مرکزی ادارے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے یومیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کورونا وائرس کا ٹیسٹ کرنے کے لیے 133 لیبز مختص کی گئی ہیں، جہاں یومیہ 71,000 سے زیادہ ٹیسٹ ہو سکتے ہیں۔ تاہم اگر اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو نظر آتا ہے کہ جہاں ایک جانب 20 جون سے ملک میں یومیہ صلاحیت 71,000 سے اوپر گئی، اس کے بعد سے پاکستان میں ٹیسٹنگ کی تعداد میں صرف کمی ہی نظر آئی ہے۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی حکومت پر جان بوجھ کر ٹیسٹوں کی تعداد کم کرنے کا الزام لگایا ہے، اور کہا ہے کہ اگر ٹیسٹنگ کی تعداد کم ہوگی تو کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کا گراف بھی نیچے جاتا ہی دکھائی دے گا۔ پاکستان کے صوبے پنجاب میں جہاں ایک جانب نئے مریضوں کی تشخیص میں کمی آئی ہے، وہیں خاص بات صوبے میں صحتیاب افراد کی تعداد میں اضافہ ہے، اور صرف اس مہینے کے 13 دنوں میں پنجاب میں 36,000 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں، اور اب صوبے میں کل صحتیاب ہونے والے افراد کا تناسب 70% سے زیادہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 13 افراد کی ہلاکت رپورٹ ہوئی، جبکہ نئے متاثرین کی تعداد 449 رپورٹ کی گئی۔ دنیا بھر کی جانب بڑھیں تو کورونا وائرس سے دنیا بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد 1,30,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اب تک اس مرض کے باعث 5,72,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دنیا میں کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک امریکہ ہے، جہاں 33 لاکھ سے زائد افراد اس مرض سے متاثر ہیں، جبکہ وہاں اب تک 1,35,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں گورنر گیون نیوسم نے ریاست میں تمام شراب خانوں، ریسٹورانٹ، سنیما اور عجائب گھروں کو انڈور آپریشن یعنی وہ جو 4 دیواری کے اندر کاروبار چلا رہے ہیں انہیں فوری طور پر بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ واضح رہے کہ کیلیفورنیا نے صرف حال ہی میں کاروباری سلسلے کو بحال کیا تھا۔ ان پابندیوں کے علاوہ ریاست کی 30 کاؤنٹیوں میں حکم صادر کیا گیا ہے کہ وہاں عبادت گاہیں، جمنیزیم، حجام کی دکانیں اور شاپنگ سینٹرز وغیرہ اپنے انڈور آپریشن معطل کر دیں۔ ہانگ کانگ کی بات کریں تو وہاں پر سماجی دوری کا نفاذ ممکن بنانے کے لیے نئے اوقات کار متعارف کرائے ہیں۔ اس کے لیے لوگوں کو 3 باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کے لیے ماسک پہننا لازمی ہوگا، جس کے احتیاط نہ کرنے پر $600 کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا، جبکہ ریسٹورانٹ میں ڈائن ان سروس معطل کر دی جائے گی اور صرف خصوصی اوقات مختص کیے گئے ہیں، جبکہ شام 5 بجے کی بعد سے ٹیک اوے سروس شروع کی جائے گی۔ کورونا وائرس کی وبا کے نتیجے میں دنیا بھر میں معاشی بحران متوقع ہے، اور اس حوالے سے رپورٹس کے مطابق سنگاپور میں معاشی نمو میں 41% کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ سنگاپور میں اس وقت بہت برے معاشی بحران کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دوسری جانب سعودی حکومت نے پیر کو اعلان کیا ہے کہ شہریوں کو رواں سال کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشات کے باوجود عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کی اجازت دی جائے گی۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب میں صرف کچھ مساجد میں عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ تمام مساجد اور شہریوں پر لازم ہوگا کہ حکومت کی جاری کردہ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کریں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے مہم میں تیزی لائی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس خصوصی بلیٹن کا وقت ختم ہوا۔ اگر آپ کورونا وائرس سے متعلق مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ BBC اردو کی ویب سائٹ پر جاری لائیو پیج دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ماہرین کی آراء کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کر سکیں۔ آپ اپنا خیال رکھیے اور محفوظ رہیے۔